اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھو۔ آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں تو قرآن تو پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں۔ حالانکہ آغا روح اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام ہمارے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حسین وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے بالکل آغاز میں کانفرنس کے حالانکہ نظامت نہیں کر پا رہا چونکہ فہرست طویل ہے، اس کے پیش نظر صرف میں گزارش کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اگر پڑھتے ہوتے تو میں نے شروع میں کہا تھا، حالانکہ یہ مولانا صاحب کا کلام ہے یہ، کہ طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی۔ قبلہ کی تقریر آپ نے سنی ہے تو کہا یہ روزی یہاں نہیں، یہاں تو ہم نظام جنت البقیع کی بات کر رہے ہیں، آپ رزق اور روزی کی بات کر رہے ہیں۔ کہ یاد رکھنا ایک روزی ہے، رزق ہے جو ہمارے جسم کی غذا ہے، ایک وہ ہے جو ہماری روح کی ہے۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ آدمی اور انسان دو صورتیں ہیں۔ دین، دھرم، مذہب کا کام آدمی کو انسان بنانا ہے۔ آدمی حیوانی صفت کا نام ہے اور انسان انکساری ہے، اس کے اندر مانوتا پائی جاتی ہے۔ آدمی جو ہوتا ہے وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، انسان جو ہوتا ہے وہ بزم آباد کرتا ہے، ماحول کو صحت مند بناتا ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو۔ صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہو تو قرآن پڑھو۔ مائل ظلم زمانہ ہو تو قرآن پڑھو۔ اور دل نشیں ہوتی ہے، جیسا کہ بھی صوفی جین صاحب نے بھی کہا کہ دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم۔ دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ سچ میں اگر ہم اسے پڑھتے تو آج ہمیں یہ 100 سال ہو گئے، یہ غیروں سے نہیں، افسوس ہے اپنوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے گود کے پالے، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے روزے مسمار ہو چکے ہیں۔ اسی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اتنا بڑی آرگنائزیشن نے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے آج دہلی میں اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عبدی نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں جو یہ البقیع آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ یہاں پر جو ہدف ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عبدی نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس حوالے سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور اس کا مقصد و ہدف دور دراز سے آنے والے مختلف صوبوں سے، ممالک سے اس وقت لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے۔ حالانکہ البقیع آرگنائزیشن نے کہا کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ یہ کارواں کی صورت نظر آ رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ علماء کرام، مقررین، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام على سید الانام سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، وقال سبحانہ وتعالی تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
آپ کو معلوم ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس یا عظیم الشان کانفرنس جو بقی کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، اس کی بہت سی مناسبتیں ہیں، اور ان میں سے ایک اہم مناسبت یہ ہے کہ عیسوی تقویم گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے پرسوں جو 21 اپریل آ رہی ہے، پرسوں کا دن، اس دن 100 سال پورے ہو رہے ہیں اس ظلم کو۔ 100 سال معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ مجرم جنہوں نے قبروں کو مسمار کیا، یہ نہ سمجھیں کہ 100 سال ہو گئے، قوم اس ظلم کو بھول چکی ہے۔ تم قبروں کو مسمار کر سکتے ہو، ہمارے دلوں سے محبت کو مٹا نہیں سکتے۔ ہر فرد جو ماشاءاللہ یہاں جمع ہے، یہاں موجود ہے، یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ نہیں، ہم نے اس ظلم کو فراموش نہیں کیا ہے۔ ہاں، دل دکھتا ضرور ہے، ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی دیا جلانے والا نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، یہ ہم کہتے ہیں، مگر خدا کچھ اور کہتا ہے۔ سورہ نور میں خدا یہ کہتا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کائنات کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال اس طاق کی جیسی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ یہ چراغ کون ہے؟ مفسرین اشارہ کرتے ہیں اس حقیقت کی جانب کہ اس چراغ، اس طاق سے مراد جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہ، اور پھر چراغ اور فانوس، وقت کی تنگی کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس سے مراد حسن و حسین ہیں۔ یعنی یہ وہ چراغ ہے جو اصل میں نور الہی ہے۔ تو اس پہ آپ غمگین نہ ہو کہ وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ یہ قبر خود وہ عظیم الشان نور الہی ہیں جن سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے۔ پوری کائنات اسی نور سے آج روشن و منور ہے، جن کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، ظالم کی جرأت کیسے ہوئی ان روزوں کو مسمار کرنے کی۔ آپ یاد رکھیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کا جو دور ہے، یہ جو زمانہ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، اس میں بھی ہم یہی حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ ظلم ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ظالم بڑا طاقتور ہے۔ آپ یقین جانیں، ظالم سے زیادہ کمزور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل اس کا ظلم ہے۔ کمزور نہ ہوتا تو ظلم نہ کرتا، مگر ہاں طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی طاقت اپنی نہیں، وہ تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ ہر ظالم، دنیا کا ہر مجرم، آج کا بھی ظالم جس کو بڑا بہت طاقتور کہا جاتا ہے، سب مجبور ہیں، سب کمزور ہیں، مگر ہاں طاقتور ہیں۔ طاقت کیا ہے ان کی؟ لوگوں کی خاموشی ان کی طاقت ہے۔ یہ جو خود کو اچھا کہتے ہیں، ان اچھوں کی خاموشی اس ظالم کی طاقت بن جاتی ہے۔ ورنہ کیا مجال یزید کی جو فرزند حسین کو قتل کر دے؟ کہاں یزید، کہاں حسین، مگر کامیاب ہوا ظاہراً، مگر حقیقتاً ناکام ہوا۔ مگر اس وقت کیوں وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ اس لیے کہ لوگ خاموش رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ ہو، اس میں ہم اپنے آپ کو
غیر متعلق نہیں سمجھ سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب. اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس دو ہی چوائسز ہیں, تیسری ہے ہی نہیں. اسلام آپ کو اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ آپ کہیں بھئی میں تو بیچ میں رہنا چاہتا ہوں, نہ ادھر نہ ادھر. اسلام یہ کہتا ہے تم یا ظالم کے ساتھ ہوگے یا مظلوم کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں میں تو خاموش ہوں, نہ ادھر ہوں نہ ادھر. کہا ہو گئے, خاموش ہوتے ہی ظالم کے ساتھ ہو گئے. آج آپ کا یہاں جمع ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ جو 100 سال پہلے ظلم ہوا تھا ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ظالم خود کو طاقتور نہ سمجھے, کمزور ہے ظالم. اور میں یہ دیکھ کر بہت مطمئن ہوتا ہوں کہ ہماری خواتین, ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بقی کے مظلوم اماموں کی حمایت کے لیے آئے ہیں. میں کہتا ہوں اب یہ وقت آیا ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ آگے آئیں, وہ آواز بلند کریں. آپ کو معلوم ہے زند البقی میں جو مسائل ہیں صرف مسئلہ مسمار کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک وہ ظلم, اس ظلم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. مسمار کر دیا نا تو زیارت کرنے دو, زیارت بھی نہیں کرنے دیتے. مردوں کو تو پھر بھی قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت ہے, اور اب تو یہ کر دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں بڑی آزادی ہو گئی ہے. اس آزادی کا تو یہ حال ہے کہ آپ داخل ہو کر پہلے کم سے کم زیارت کر سکتے تھے, اب زیارت بھی نہیں کر سکتے. اس طرح راستے بنا دیے گئے کہ بس نکلیں. لیکن یہ مردوں کے لیے اتنا معمولی سی ایک بات, چند گھنٹوں کے لیے کھولتے ہیں. عورتوں کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اپنے حقوق کی آواز بلند کرنی چاہیے, اور اس مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں, نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے, بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر جب ظلم ہو جائے, دیکھیں آپ اس کو ہر پس منظر میں سوچیں. جب ظلم ہو جائے تو ظالم ظلم کے بعد یہ چاہتا ہے کہ جس کے مظلوم کو بدنام کرے اور خود کو حق پر ثابت کرے. اس کا علاج یہ ہے کہ جو مظلوم کے ساتھی ہیں, جو مظلوم کو مظلوم سمجھ رہے ہیں, ظالم کو ظالم سمجھ رہے ہیں, وہ خاموش نہیں بیٹھیں. ظالم اسی طرح بے نقاب ہوتا ہے. اگر کربلا کے بعد کے واقعات نہ ہوتے اور حسین ساتھ میں زینب کو لے کر نہ گئے ہوتے تو یزید قتل کر کے اس جرم پر پردہ ڈال دیتا. مگر جناب زینب نے کیا کیا؟ فرمایا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یعنی یزید نے قتل کیا, قتل کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ نہ صرف قتل کیا جائے, حسین کے ذکر کو روکا جائے. تو فرمایا تو ہمارے ذکر کو روک نہیں سکتا. ولا تمیت وحینا, تو ہماری وحی کو نہیں مار سکتا. وحی کس کی ہے میرے بھائی بتانا؟ وحی تو اللہ کی ہے, وحی تو رسول پر آئی. مگر چونکہ اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی, وہ وحی کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. زینب نے کیا کہا؟ نہیں کہا کہ تو میرے نانا کی وحی کو یا میرے رب کی وحی کو نہیں مٹا سکتا, کہا ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا. یعنی اس وحی کو اپنی طرف نسبت دے کر بتایا کہ زینب آج اگر آئی ہے تو توحید کو بچانے کے لیے آئی ہے, رسالت کو بچانے کے لیے آئی ہے, امامت کی حمایت کے لیے آئی ہے. ذکرنا ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یہ نہیں کہا کہ تو میرے ذکر کو, سامنے کھڑی ہیں اور بادشاہ ہے, جابر اور ظالم ہے, میرے ذکر کو نہیں, ہمارے. یہ ہمارے کون؟ ہم کون؟ یہ نبی ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, پنجتن ہیں.
تو جناب زینب صاحب کی نمائندگی میں کہنے تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یعنی اب اگر کہیں بھی ذکر حسین آپ سنتے ہیں، یہ جو ملینز کا مجمع آپ کو نظر آتا ہے کربلا کے اس 40 کے موقع پر، تو اصل میں یہ زینب کی آواز ہے جو گونج رہی ہے کہ یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. میں اس پوری گفتگو سے صرف ایک ہی نقطے پر زور دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے. ہمارا امتحان ہے یہ 100 سال تک ہمارا امتحان ہوتا رہا. اگر خاموش رہیں گے تو ظالم بے نقاب نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ ابھی آپ سن رہے تھے کیا فائدہ، اس کے جوابات آپ نے سنے بہت اچھے خوبصورت، تو سنیے. آج دنیا میں آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جو اطمینان سے خوشی خوشی خود کو یزید کی طرف منسوب کرتا ہوا نظر آئے. یزیدی مل جائیں گے مگر شرماتے ہوئے، مگر جو حسینی ہیں سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. یہ یا حسین کی آوازیں، یہ سینہ ٹھوک کر کہنا حسینی ہے. کیوں؟ آپ کسی یزیدی کو پکڑ لیں، آؤ بھائی تم بہت یزیدی کی حمایت کرتے ہو نا، کہ ہاں کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ تمہارا بچہ جو بڑا شیطان ہے تو وہ خوش ہو جائے گا. بچے کو شیطان کہہ رہے ہیں، شیطانی کا تمہارا بچہ بڑا شیطان ہے، مگر اسی سے کہیں کہ تمہارا بچہ بڑا یزید ہو گیا ہے، مان لے گا، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے گا. شیطان برداشت ہے، یزید برداشت نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس کا کریڈٹ زینب کو جاتا ہے. زینب نے ایسا بے نقاب کیا کہ اب شیطان تو برداشت ہے، یزید برداشت نہیں ہے. جتنے دنیا کے ظالم ہیں، کل کے ظالم، کل کے یزید، اس سے پہلے کے یزید، بعد کے یزید، آج کے یزید، ان کو ایسا بے نقاب کر دو کہ کوئی ان کی طرف اپنی نسبت کو برداشت ہی نہ کر سکے. گھبراؤ نہیں، آج ہم یہی کرنے بیٹھے ہیں. یہ البقی، آپ یہ سب باتیں سن رہے ہیں سب سے. میں آپ کو البقی آرگنائزیشن کے تعلق سے کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آواز بلند ہو رہی ہے، سب سے پہلے میں جب یہ دہلی کو دیکھ رہا ہوں، اس دلی میں ماشاءاللہ اس بہترین مقام پر، اور کافی عرصے کے بعد یہ شرف مجھ کو مل رہا ہے، اپنے ہی بہت سے جانے پہچانے چہرے ہیں. آپ کی بڑی طاقت ہے دہلی والوں، آپ ابھی بھولے نہیں ہیں. شیعہ تاریخ کی سب سے بڑی ریلی اسی دہلی والوں نے کی ہے. یاد ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سب سے بڑی ریلی اس تاریخ ہندوستان کی کس نام کی تھی؟ حسینی ریلی. اور اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ فوری طور پر صدام مجبور ہوا تھا آیت اللہ خوئی کو چھوڑنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، اور فوری طور پر مجبور ہوا تھا کہ وہ روزوں پر جو حملہ کر رہا تھا اس کو روک دے. کس کی آواز تھی؟ آپ کی آواز تھی. میں آپ کی آواز اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں طاقت ہے، قوت ہے. خاموش نہ رہیں، بولیں گے تو اثر ہوگا. سب مل کر یا حیدری زندہ باد. ماشاءاللہ آپ کی یہ آوازیں کسی یزید کو کسی پردے کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گی. آپ کی طاقت دنیا کو ہلائے گی، ہلا رہی ہے. بھائی قربانی تو دینی پڑتی ہے.
کچھ لینا ہے تو کچھ دینا پڑتا ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے. خدا ہر دور میں دکھاتا ہے، ہر زمانے میں بتاتا ہے. حجت خدا ہر زمانے میں تمام کرتا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سر کٹا دیتے ہیں، سر جھکاتے نہیں ہیں. وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اسی اب میں نے دلی کی بات کر دی، اب میں ہندوستان کی بات کروں. اس بات پر مجھے فخر ہے کہ ہندوستان ان ملکوں میں تھا جو تحریک بقی کے سلسلے میں، تعمیر بقی کے سلسلے میں، یا جس وقت بقی کو مسمار کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جو احتجاج ہوا وہ ہندوستان سے ہوا. اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اب کوئی کہے کہ کیا ہوگا؟ بھائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ان روزوں کو ڈھانے کے بعد یہ ارادہ کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کے روزے مقدس کو بھی مسمار کر دیں، وہ مجبور ہو گئے کہ اپنا ہاتھ روک لیں. ابھی بھی ان کو تڑپ ہے اس بات کی کہ ایسا کیوں نہیں کر سکے، لیکن اس کا کریڈٹ بہت بڑا جہاں ایران اور عراق کے علماء کو جاتا ہے اور قوم کو جاتا ہے، وہاں ہندوستان کی قوم کو جاتا ہے. اس وقت ہندوستان کی قیادت بھی، ہندوستان کے عوام بھی، سب نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور آپ اس سے پہلے ایک مقرر سے سن بھی چکے ہیں اس کے بارے میں. آج پھر وقت آ گیا ہے کہ آپ اٹھیں. پوری دنیا میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنی طاقت دکھائیں، آپ اپنا پاور بتائیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں صرف پاور دکھانا ہے، نہیں، اس لیے کہ مظلوم کی ایک طاقت ہوتی ہے. مظلوم ہے، گھبرا کے بیٹھے نہیں. یہ تو ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے گھبرا کے بیٹھ جانا. یہ 100 سال جو گزرے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل خاموشی رہی. کم سے کم مجلسوں کی حد تک تو ہم نے آواز بلند کی ہے ہر شہر میں، اتنا تو ہوا ہے. لیکن اب دور دوسرا ہے. اب میڈیا کا زمانہ ہے، اب باہر آنے کا زمانہ ہے. اب اس تحریک کو اپنے چہار دیواری سے نکال کے باہر لے جانے کا وقت ہے. اب یہ وقت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ کیا ہوا بقی میں ان مظلوموں کے ساتھ. اب خاموش نہ رہیں. ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں کہ بقی اتحاد کا مرکز ہے. بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سے سوالات آتے ہیں بقی سے. کیا بقی اتحاد کا مرکز ہے؟ اس سے بہتر اتحاد کا مرکز آپ لا نہیں سکتے. جہاں 4 امام ایک جگہ پائے جائیں، اس سے بہتر اتحاد کا مرکز کہاں ہوگا؟ صلح و آشتی کی بات ہو تو حسن کا نام لے لو. عبادت اور اسپرچول لائف کی بات ہو تو امام سجاد کا ذکر کرو. علم اور حکمت کا مسئلہ ہو تو امام باقر کی بات کرو. ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، یہ بتائیں پوری دنیا کو کہ بھئی یہ جو بقی میں دفن ہے یہ صرف کسی فرقے کے امام نہیں ہیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ البقی آرگنائزیشن نے یہ مشن لے کر ہم چلے کہ نہیں، ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری عالم انسانیت کا معاملہ ہے. لہٰذا شیعہ، سنی، مسلم، نان مسلم سب اس میں ساتھ ہیں. آپ دیکھیں اسٹیج پہ ماشاءاللہ. مگر اوور آل پوری دنیا میں آواز ہر جگہ بلند ہو رہی ہے، سب مل کے بلند کر رہے ہیں. اس میں آپ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. آپ ساتھ رہیں. جیسا یہ شاندار آج آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا، یہ مسلسل ہونے چاہیے، اس کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ. کوئی شہر ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا کہ جہاں پر یہ تحریک زور و شور سے آگے نہ بڑھ رہی ہو. اور ہر سال اضافہ ہوتا ہے. بہترین مظاہرے ہوتے ہیں، بہترین سیمینارز ہو رہے ہیں، شاندار کانفرنسز پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. آپ کو اس کا علم ہوگا. اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم ایک آپ کو ویب سائٹ ایسی مل جائے گی، آپ وہاں جائیں، آپ کو پوری دنیا کی وہ بقی کے تعلق سے تحریکیں مل جائیں گی اور مشن مل جائیں گے جو کام ہو رہے ہیں زوردار طریقے سے. baqi.global.org اس کو یاد رکھیے. اور ایک اور ہے albaqi.org. baqi.org جسٹ سمپل. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ
بقی آرگنائزیشن نے ایک امام بارگاہ سے لے کر اور یو این او تک اپنی آواز پہنچائی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی این جی او کا ذکر یو این کی ویب سائٹ پر ہوا کہ ہاں البقی آرگنائزیشن نے آواز اٹھائی اور اس آواز کو سنا گیا. یہ ان کی ویب سائٹ پر ابھی موجود ہے، آپ جائیں گے بقی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے. اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. یو این میں البقی آرگنائزیشن کو کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہے، جس کی بنا پر اس کو بہت سے ایسے بینیفٹس حاصل ہیں کہ وہ آپ کی آواز، مظلوم بقی کی آواز دنیا تک پہنچائے اور پہنچا رہے ہیں. ابھی پرسوں کو انشاءاللہ، یہ سب آپ کے لیے اس غم کے ماحول میں بھی خوشی کی خبریں دے رہا ہوں. ابھی پرسوں اسی ٹیوزڈے کو 21 ہوگی، 21 تاریخ ایگزیکٹلی وہ تاریخ ہوگی جس دن 100 سال پہلے عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تھا. تاریخ میں پہلی بار یو کے، برطانیہ، اس کی پارلیمنٹ میں بقی کے سلسلے میں ایک شاندار عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، جو نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کے پارلیمنٹس کے ممبر اس کو منعقد نہ کریں اور وہ ساتھ نہ دیں. شاندار پروگرام ہو رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کی جلدی خبریں مل جائیں گی، اور آپ کی نمائندگی میں یہ حقیر اس میں شریک ہو رہا ہے. پرسوں ہماری آواز ہر جگہ پہنچنی ہے، آپ کی آواز ہر جگہ پہنچنی ہے. کیوں آپ کیوں نہیں آواز پہنچا سکتے؟ بقی کی آواز دنیا کے متعدد پارلیمانس میں بلند ہوئی ہے، ہندوستان میں بھی بلند ہونی چاہیے. اور ہمیں امید ہے ہمارے ہندوستان کی جو آزادی ہے الحمدللہ، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم اس آزادی کا فائدہ اٹھائیں. آپ کتنی آزادی کے ساتھ آج وقت بات کر رہے ہیں، کریں بات. آزادی کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی آپ اتنا بڑا مشن لے کے چلیں، اگر اجازت مل گئی تو آپ روزے کہاں سے بنائیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے کہا پیسے خاموش. دیکھو ہندوستان کو چند شہروں سے، چند جگہوں سے اتنی بڑی رقم اکٹھی ہوئی کہ تاریخ میں رقم ہو گئی کہ ایسا ہو نہیں. اتنی بڑی رقم غریبوں نے زیورات دے دیے، عورتوں نے جمع کر لے. کس لیے؟ کہ امام کے غلاموں کے لیے. بھائی سنو، جب امام کے غلاموں کے لیے یہ قوم یہ کر سکتی ہے تو اپنے اماموں کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ اماموں کے لیے اجازت تو ملے. ہم اجازت کی بات بھی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بڑا کوئی بھیک مانگ رہے ہیں تم سے، یہ ہمارا حق ہے. صرف اس لیے کر رہے ہیں لفظ اجازت جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہر بات قانون کے دائرے میں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد کسی حکومت سے ٹکرانا، کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا یہ ہے ہی نہیں. ایک ہی مقصد ہے، اس جگہ پر روزے بن جائیں. اور روزے بننے سے اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہاں تو زیارت آپ ابھی بھی وہی پڑھتے ہیں جو امام رضا کے روزے پر پڑھتے ہیں، جو نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ میں پڑھتے ہیں، وہی زیارت آپ وہاں پڑھتے ہیں، اسی شان سے پڑھتے ہیں. لیکن ہاں ہماری ذمہ داری جو ہم نے نہیں پوری کی، اہل بیت کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی روزوں کے مسمار ہونے سے. ہمارے دل ٹوٹے ہیں، لہٰذا یہ کام ہونا چاہیے. اور ایک بات دیکھیں، یہ کانفرنس ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں کچھ شاید وقت زیادہ لے لیا، لیکن بہت اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے الحمدللہ کہ دنیا میں اس وقت البقی آرگنائزیشن جو آپ ہی ہیں. دیکھیں میں اس کو، ہم ہمیشہ اس کو عرض کرتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم اس کو آرگنائزیشن مجبوراً کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو بھی ہمیں قدم اٹھانا ہے، جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں 100% اس ملک کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے، اسی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے آپ کام کریں. آپ کی آواز بلند ہو قانون کے مطابق. قانون کے لیے پھر آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، اس کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں آرگنائزیشن. ورنہ میرے بھائی اور میری بہن، البقی آرگنائزیشن نہیں ہے، البقی تحریک ہے، موومنٹ ہے، ایمان ہے، دین ہے ہمارا.
یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، البقیع ہمارا ایمان ہے۔ تو ایک اور خوشخبری آپ کو دے دوں، اور آپ اس کو بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ البقیع آرگنائزیشن نے ایک بیڑا یہ بھی اٹھایا، یہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے، آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ہر 8 شوال کو شکاگو سے، میں آپ کو ہمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف اس لیے، شکاگو سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہیں سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے، بہت بڑی تعداد میں بسیں جاتی ہیں وہاں سے، پھر آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، بہت شاندار مظاہرہ ہوتا ہے، سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، 16 گھنٹے کا راستہ ون وے طے کرتے ہیں، ایک دن پورا ان کا وہاں گزرتا ہے، پھر 16 گھنٹے واپس آتے ہیں، 3 دن، اور ویکنڈ نہیں دیکھتے کہ سیٹرڈے سنڈے ہو، نہیں، 8 شوال دیکھتے ہیں۔ یہ شکاگو میں امریکہ میں ہے، پھر وائٹ ہاؤس کے سامنے ہم جا کر مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس ہی کے گویا سرپرستی میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سعودی جو گورنمنٹ ہے آج گویا کہ الائی ہے امریکہ کی، اس لیے ہم وہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی جا کر مظاہرہ کرتے ہیں۔ آزادی ہے، آزادی کا فائدہ اٹھائیں۔ تو جو خوشخبری دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک بیڑا یہ اٹھایا ہے البقیع آرگنائزیشن نے کہ جہاں جہاں ائمہ بقی کے نام سے کوئی بھی چیز موجود ہے اور اس طرف توجہ نہیں، ہم اسے ری بلڈ کر رہے ہیں، ہم بلڈ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک، اکثر علماء یہاں تشریف فرمائے زائرین ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ وادی السلام میں ایک مقام ہے جسے مقام امام صادق اور مقام امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ہر زائر جاتا ہے، جب بھی جاتے ہیں وادی السلام تو وہاں ضرور جاتے ہیں، مگر ایک خستہ سی عمارت ہے، وہاں امام صادق علیہ السلام تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، امام زمانہ نے وہاں نماز پڑھی، اس لیے دونوں کی نسبت سے یہ مقام۔ تو چونکہ اس میں چھٹے امام کا نام آیا امام صادق کا، تو ہم نے کہا کہ پھر ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر بھی کریں گے اسی شکل میں اور اسی صورت میں اور اسی ڈیزائن میں کہ جس ڈیزائن میں جنت البقیع پر روزے تعمیر کیے گئے تھے۔ وہ سلسلہ جاری ہے، بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے ہیں، میں کم سے کم 25 ایسے الگ الگ پروجیکٹ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، آپ جائیے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، حصہ بنیے اس کے، بی پارٹ آف اٹ۔ آپ سب کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو کرنا ہے، ہر شخص جتنے افراد یہاں ایک بھی بیٹھا ہے، آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو یہ طے کریں کہ اب ہم کو اس تحریک کا حصہ بننا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس ہندوستان میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لکھنؤ میں ماشاءاللہ حجت اسلام مولانا کلب جواز صاحب بہترین شاندار ایک زمانے سے کر رہے ہیں، ابھی سے نہیں۔ مولانا یعصوب عباس صاحب بھی ایک زمانے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یہیں پر آپ کے دلی میں ذوالفقار علی چھمن صاحب ماشاءاللہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں، کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور مولانا جلال حیدر صاحب بھی مختلف رخ سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کی ٹیم ماشاءاللہ شاندار بہترین کام کر رہی ہے، ہر شہر میں کام ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور ماشاءاللہ مولانا اسلم رضوی صاحب بمبئی میں اور ممبرا میں اور پورے اس علاقے میں بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ ابھی اسی سال آپ نے دیکھا ہوگا 7,000 سے زیادہ کا مجمع، اس میں مرد بچے خواتین شاندار، شیعہ سنی ہندو ہر قوم کے لوگ، یہ کام اس طرح ہونے چاہیے، یہ کام ہو رہے ہیں۔ مگر آپ جب واپس جائیں اس کانفرنس سے اپنے شہر میں، کم سے کم یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی تحریک، کوئی کام، کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، کوئی سیمینار، کوئی اجتماع، کوئی کانفرنس اس نام سے ہونی چاہیے۔ مجلس تو ہوتی ہے، دیکھیں صحیح ہے، ہم ماتم کرتے ہیں، ہمیں غم ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں مجبور کریں کہ اب تم اپنے لیے ماتم کرو۔ ہم کو ماتم کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو رہے ہیں کسی ایسی چیز پر جب نہیں ہو سکتا، اس کو ریورس نہیں کر سکتے، ہو گیا، اس وقت ماتم کیا جاتا ہے۔ تو ہم ماتم بھی کریں،
اس لیے کہ جو ظلم ہوا اس کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ تعمیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، صرف مجلس سے اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. یہ سب کریں انشاءاللہ. علماء، ادباء، شعراء، خاص طور پر میڈیا، ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں میڈیا کے افراد موجود ہیں، آپ لوگ سب مل کے اس کام کو انجام دیں. میں روکتا ہوں یہیں، بہت سی باتیں مجھے آپ سے کرنی تھیں لیکن کافی ہے اتنا ہی. اس زمانے میں، اس وقت میں جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں اس کا آغاز جنت البقیع کے انہدام سے ہوا ہے. آپ جائیے تاریخ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو حضرات یہاں تشریف لائے. تمام علماء کا وقت ہوتا تو نام بے نام میں سب کا ذکر کرتا اور سب کا شکریہ ادا کرتا، لیکن جو حضرات بھی ہیں آپ سب پروردگار انشاءاللہ آپ کو اجر جزیل کرامت فرمائے. جن حضرات نے اس میں جس طرح بھی حصہ لیا ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. البقیع آرگنائزیشن کی پوری ٹیم سال بھر اسی میں لگے رہتے ہیں. صوفی اسلامی بورڈ جن کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہوا، جہاں شفیق بدر صاحب اور تقی باقر صاحب جو صرف اس پروگرام میں شرکت کے لیے امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، شکاگو سے آئے ہیں. جناب سلمان عباس صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کی کامیابی کے لیے، اور ان کی ٹیم میں یہیں پر شازی صاحب اور حاجی محمد رضا صاحب، اور ماشاءاللہ ذیشان آدمی صاحب جنہوں نے بہترین نظامت فرمائی، اور بہت سے نام ہیں. میں ایسا نہیں چاہتا کہ کسی کا نام رہ جائے. یہ وہ چند افراد ہیں. پروردگار آپ سب کو اجر دے اور ہمیں توفیق دے. یہ عہد کریں آج، چلیں میرے ساتھ یہ جملہ کہیں، ہم اس وقت تک، دہرائیں، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جنت البقیع میں روزے تعمیر نہ ہو جائیں. اگر آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.